السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 11 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 87 تک، 77 سے 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہا تھا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کی ہے؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی یا خوشحالی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف یعنی آفت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ ان سے کہہ دیجئے خوشحالی اور بدحالی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچے تو وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی یعنی نافرمانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافق منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری قبول ہے، مگر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کا ایک گروہ رات کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول یا اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ صرف اپنی ذات ہی کے مکلف ہیں، اور مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا تو وہ اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا اور کون ہے۔ ناظرین اکرام، 5ویں پارے میں یہ 8واں رکوع ہے آسان درس قرآن کے اندر 11 آیتیں، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 87 تک۔ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے کہ کافروں کے ظالمانہ رویے سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے جب حالات صحیح نہ ہو۔ صبر ہے اور حوصلہ ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سب سے بہترین بچاؤ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے تو دنیاوی زندگی کو تم دیکھتے ہوئے اس میں شریک نہیں ہوتے ہو، تو گویا کہ دنیاوی زندگی تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے جو لوگ ڈرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا ولا تظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، آیت نمبر 78 میں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پھر آگے منافقوں کی بدشگونی کا ذکر ہے کہ اگر اچھائی ملتی ہے تو بولتے صحیح ہے، اور اگر ان کو تکلیف آئے، خوشحالی نہ ہو، بدحالی آ جائے تو بولتے نہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہہ دیجیے ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ آپ غور کریں قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ بیان کر دے؟ پھر اسی طرح آگے میڈیا کے بارے میں بیان کیا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اذاع میزیا ریڈیو، تو اسے میڈیا کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 83 میں کہ جب خوف کی باتیں یا شانتی کی باتیں آتی وہ لوگ پھیلا دیتے بغیر تحقیق کے۔ تحقیق کے ساتھ پھیلانا چاہیے، پہلے خبر کو ریسرچ کر لے، جان لے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ يَسْتَنبِطُونَهُ استنباط، اس سے یہ پتہ چلا نبتون، کنواں کھودتے وقت جو پہلا پانی نکلتا ہے، سب سے پہلا نکلتا ہے، تو کس طریقے سے خبروں کی تحقیق کے بعد جو صحیح خبر نکل کے آئے تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو بھی سنا بغیر تحقیق کے بول دیا یہ صحیح نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنا ہے۔ سلام جب کوئی کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا ہے۔ اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے طریقے سے جواب دیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سچے ہے، اللہ کی بات سچی ہے، قرآن سچا ہے، قرآن کی باتیں سچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔